سمندروں میں انتہائی گہرائی میں ٹوریٹاپسس ڈورینائی نام کی ایک جیلی فش پائی جاتی ہے۔ یہ اس وقت زمین کی واحد لافانی مخلوق ہے۔ اسے موت نہیں آتی اور یہ ازل سے ابد تک قائم رہتی ہے۔ یہ جیلی فش 95% پانی سے بنی ہے۔ اس کا دماغ، دل اور پھیپھڑے نہیں ہیں۔ جسم میں صرف ایک ٹیوب ہے جس کے ذریعے یہ خوراک لیتی ہے اور باہر نکالتی ہے۔ ٹی ڈورینائی اپنا حیاتیاتی عمل مکمل کر کے بوڑھی ہوتی ہے، سمندر کے اندر گہرائی میں چٹانوں کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر اچانک اس کا بوڑھا جسم انگڑائی لے کر دوبارہ جوان ہو جاتا ہے اور یہ ایک بار پھر پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ سائنسدان مدت سے اس کے ڈی این اے پر تحقیق کر رہے ہیں، اس کے لافانی ہونے کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جس دن جیلی فش کا ڈی این اے سمجھ گئے، ہم اس دن انسان کو بھی لافانی بنا دیں گے، لیکن یہ معجزہ کب وقوع پذیر ہوگا ہم سر دست کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاہم دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ ٹوریٹاپسس ڈورینائی نے یہ حقیقت ثابت کر دی کہ حیات پانی سے پیدا ہوئی، اور دوسرا، اگر زندگی زمین سے ختم بھی ہو جائے تو بھی یہ جیلی فش کے ذریعے دوبارہ جنم لے لے گی اور زمین کی رنگا رنگی ایک بار پھر شروع ہو جائے گی۔ آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو کہ ہم زمین پر حیات کا 5واں باب ہیں۔ ہم سے پہلے اس زمین سے 4 مرتبہ زندگی ختم ہو چکی ہے اور یہ مکمل خاتمے کے بعد ایک بار پھر دوبارہ سر اٹھا لیتی ہے۔ زندگی زمین سے چوتھی مرتبہ آج سے 65 ملین سال پہلے ختم ہوئی تھی۔ آسمان سے دیو ہیکل شہاب ثاقب ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا اور اس نے زمین سے زندگی کا صفایا کر دیا تھا۔ میکسیکو خلیج کی پیدائش اور ڈائناسور کا خاتمہ اسی حادثے کا نتیجہ تھا، لیکن زندگی نے ایک بار پھر آنکھ کھولی اور یہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی 2022 تک پہنچ گئی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وقت کا موجودہ سسٹم صرف 6000 سال تک محیط ہے اور انسان نے 5779 سال گزار لیے ہیں، باقی صرف 221 سال بچے ہیں۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد زمین پر زندگی کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ باتیں کس حد تک درست ہیں میں یہ نہیں جانتا، لیکن آج کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کی عمریں بہرحال سارک کے باقی ملکوں کے شہریوں سے کم ہیں۔ ہم پاکستانیوں کی اوسط عمر 67.64 سال ہے، یعنی تقریباً 68 سال، جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارتی شہریوں کی اوسط عمر 70.5 سال، بنگلہ دیش 73.5 سال، بھوٹان 73.5 سال، نیپال 71 سال اور سری لنکا کی اوسط عمر 70.5 سال ہے۔ ہم اگر ان اعداد و شمار کو تھوڑا سا پھیلا لیں تو ہانگ کانگ کے لوگوں کی اوسط عمر دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں لوگ عموماً 85 سال زندہ رہتے ہیں۔ جاپان میں 85، مکاؤ میں 84.25، سوئٹزرلینڈ میں 84.25 اور سنگاپور میں اوسط عمر 84 سال ہے۔ یوں یہ 7 ملک دنیا میں اوسط عمر کے لحاظ سے بلند ترین ہیں، جبکہ دنیا کے 25 ملکوں کے شہری 80 سے 84 سال زندہ رہتے ہیں اور 39 ملکوں کی اوسط عمر 80 سال ہے۔ ہم اگر ان اعداد و شمار کا تجزیہ کریں تو ہماری عمریں یورپ، امریکہ اور فار ایسٹ کے ممالک سے بھی کم ہیں اور ہم سارک ملکوں میں بھی پست ترین مقام پر ہیں۔ ہانگ کانگ کے لوگ ہم سے 18 سال زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم سارک ممالک کے دوسرے شہریوں کے مقابلے میں بھی 5-10 سال جلدی لڑک جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں زیادہ وجوہات نہیں جانتا، لیکن جہاں تک عمومی تاثر ہے، ہماری اوسط عمر میں کمی کی 6 موٹی وجوہات ہیں۔ ہماری کم عمری کی پہلی وجہ سٹریس ہے۔ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک سٹریسفل زندگی گزارتے ہیں۔ آپ صدر سے ریڑھی باندھ تک لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کو ہر شخص کے چہرے پر تناؤ اور کندھوں پر بوجھ نظر آئے گا۔ ہمارے ملک کے خوشحال ترین لوگ بھی ٹینشن کا پہاڑ لے کر بستر سے اٹھتے ہیں اور سارا دن کوشش کر کے اس پہاڑ میں اضافہ کرتے ہیں اور پھر تھک کر ایک بار پھر لیٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے علماء، پیر اور حکیم تک ٹینشن اور انگزائٹی کی ادویات کھاتے ہیں، اور یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ ٹینشن دنیا کی تمام بیماریوں کی ماں ہے اور یہ انسانی زندگی میں کمی کا باعث بھی بنتی ہے اور ہم منحصل قوم اس کا شکار ہیں۔ دوسری وجہ عدم استحکام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جاندار عدم استحکام میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دے رکھا ہے، ہم چیزوں کو وقت سے پہلے دیکھ بھی سکتے ہیں، لہٰذا عدم استحکام ہمارے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ ہم کل کیا ہوگا
اور ہم کہاں جا رہے ہیں جیسی صورتحال میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ہر چیز ٹائم اور شیڈیول کے مطابق چاہیے ہوتی ہے، اور ہم بدقسمتی سے من حیث القوم دہائیوں سے عدم استحکام کا شکار ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بڑے سے بڑے عہدیدار کو بھی یہ یقین نہیں کہ میں کل اس عہدے پر رہوں گا یا نہیں۔ گاہک یہ نہیں جانتا کہ وہ جو چیز خرید رہا ہے یہ مجھے کل بھی دستیاب ہوگی یا نہیں۔ تاجر کو صنعت کار پر یقین نہیں، صنعت کار کو بجلی، گیس، پیٹرول اور پانی کا یقین نہیں، اور کیا ہم یہ تمام اشیاء کل بھی عوام کو دے سکیں گے؟ حکومت کو بھی اس کا یقین نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم اوپر سے نیچے تک عدم استحکام کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک میں چیف جسٹس کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کل کہاں ہوں گا، لہٰذا اس ملک میں کسی کو بھی شہباز گل بنتے دیر نہیں لگتی۔ تیسری وجہ، ہماری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں۔ مذہبی تقریریں، سیاسی گفتگو اور افواہیں ہماری سب سے بڑی تفریح ہوتی ہیں، اور ہم جی بھر کر اس تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص سے ملنے، آپ کو وہ کسی نہ کسی مذہبی پیغام کا حوالہ دے گا، وہ کوئی نہ کوئی سیاسی فلسفہ بیان کرے گا اور آپ کے کان میں کوئی نہ کوئی افواہ انڈیل دے گا۔ ہمارے لوگوں کو یہ تک معلوم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کو معاف کر دیں گے، صدر اکتوبر میں وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ مانگ لیں گے، اور آصف علی زرداری آرمی چیف کو زبردستی ایکسٹینشن دلوا دیں گے۔ اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے موجودہ سیلاب قدرتی نہیں ہیں، ہمیں ایک عالمی سازش کے ذریعے پانی میں ڈبویا گیا۔ لہٰذا آپ خود سوچئے، لوگ جب کتابوں، سپورٹس، تیراکی، واک اور مکالمے کے بجائے سیاست، مذہب اور افواہ کو تفریح بنا لیں گے تو پھر یہ کتنا عرصہ صحت مند رہ لیں گے؟ ہانگ کانگ میں ہر شخص کتاب پڑھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے اور غیر ضروری سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے، چنانچہ وہاں عام شخص بھی 85-86 سال صحت مند زندگی گزار لیتا ہے، جبکہ ہم ان تمام علتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ، ہم خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں کسان کو بھی خالص اناج، گوالے کو بھی ملاوٹ سے پاک دودھ، کسائی کو بھی صحت مند گوشت اور باغبان کو بھی خالص پھل نہیں ملتا۔ آپ بڑے سے بڑے ریسٹوران میں چلے جائیں، آپ کو ایک کوالٹی خوراک نہیں ملے گی۔ ہم گوشت، سبزیوں، دالوں، اناج اور کوکنگ آئل کی شکل میں بھی زہر کھاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز تک اپنے لیے ادویات دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں اور منرل واٹر بھی گرم کر کے پیتے ہیں۔ چنانچہ پھر ہماری زندگی طویل کیسے ہو سکتی ہے؟ پانچویں وجہ، ہم من حیث القوم منفی اور احسان فراموش ہیں۔ آپ کسی محفل میں چلے جائیں، آپ کو ہر شخص دوسرے کے بارے میں منفی بات کرتا ملے گا۔ لوگ اب اپنے بارے میں بھی اچھی بات نہیں کرتے، اور ہم اوپر سے لے کر نیچے تک احسان فراموش بھی ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ کیا ہم نے قائد اعظم سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر تک کسی شخص کے احسان کا بھرم رکھا؟ کیا ہم نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کسی شخص کی عزت کی؟ ہمیں مشکل وقت میں جو بھی شخص سہارا دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اور یہ بھی لکھی پڑی بات ہے کہ احسان یاد رکھنے والوں اور دوسروں کے بارے میں مثبت سوچنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ اور چھٹی اور آخری چیز، دنیا میں شاکر لوگ اچھی اور طویل زندگی گزارتے ہیں۔ شکر خوشی اور عمر دونوں میں اضافہ کرتا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں بھی کنجوس قوم ہیں۔ ہمیں جو مل گیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور پوری زندگی اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں مل سکا۔ چنانچہ پھر ہماری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ بھی اگر اپنی زندگی میں یہ 6 تبدیلیاں کر لیں تو آپ بے شک جیلی فش نہیں بنیں گے، لیکن آپ انشاءاللہ ہانگ کانگ کے کروڑوں وانگ اور چائے کی طرح 85 سال تک صحت مند اور خوشگوار زندگی ضرور گزاریں گے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔